آپ پہلا پارہ اٹھا کے پڑھیں، پہلے پارے میں تمام یا بنی اسرائیل سے جو تذکرہ شروع ہوا ہے، اب آگے جا کے یا اہل الکتاب کا جہاں بھی لفظ آیا ہے یہ کس کے بارے میں آیا ہے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں آیا، سب ان کے بارے میں آیا. اور یہ اس کی 4000 سالہ تاریخ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ تقریباً 4000 سال بنتے ہیں. اور بلکہ بنی اسرائیل کا اصل جو ان کا وجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، کہ ان کے 12 بیٹے تھے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ جب یوسف علیہ السلام مصر گئے اور پھر اپنی قوم کو وہاں بلایا، اس وقت بنی اسرائیل کی شناخت نہیں تھی. اچھا، اس وقت مصر میں جن کی حکومت تھی وہ مقامی لوگ نہیں تھے، قبطی نہیں تھے، وہ مقامی عزیز مصر مقامی فرد نہیں تھا. بہرحال ان کے پاس ریاست تھی. یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنے بھائیوں کو وہاں بلایا، اپنے خاندان کو بلایا، اپنی یعقوب علیہ السلام کو بلایا، اپنے والد کو، اور وہاں وہ رچ بس گئے. تو جب تک یوسف علیہ السلام تھے، نبوت تھی اور حکمران تھے، یہ مزے میں رہے. اس کے بعد ان کو عزت راز نہیں آتی، وہاں بھی وہ حرکتیں شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو دوبارہ حکومت عطا کی، قبطیوں کو دوبارہ حکومت عطا کی. وہ تقریباً 300-400 سال تک ان کو پیستے رہے. پھر بعد موسیٰ علیہ السلام، اچھا دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، ایک بات میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بعد ملی، کتاب بعد میں ملی، نظام زندگی بعد میں ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، قانون، احکامات، ہدایات بعد میں ملے. قوم کو غلامی سے نکالنے کا حکم پہلے ملا ہے. قوم کو ان ارسل معنا بنی اسرائیل. فرعون کے پاس جا کے کیا کہا تھا؟ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کوئی دعوت نہیں دی تھی، اسلام کی دعوت نہیں دی تھی. کیا فرمایا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو آپ پیس رہے ہیں چکی، ظلم کی چکی میں میرے قوم پیس رہی ہے، آپ ان کو میرے ساتھ بھیجیے، اپنے ظلم سے ان پر ظلم مت کیجیے. یہ انہوں نے کہا تھا. اچھا، ان کو کتاب کب ملی؟ کتاب اس وقت ملی جب فرعون غرق ہو گیا، ان کی پوری نسل غرق ہو گئی، پوری قوم غرق ہو گئی، اور بحر کلثوم کو عبور کر کے یہ بنی اسرائیل وادی سینا میں آ گئی. وادی سینا جو اس وقت جو وادی سینا ہے، یہ اس کو یتیہون فی الارض قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. یہ وہی پٹی ہے، وہی جگہ ہے، اس کو وادی سینے بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ جو پہاڑ ہے اس کو طور سینینا، سورہ 3 میں تذکرہ بھی ہے. طور سینا بھی ہے، طور سینا بھی اس پہاڑ کو کہتے ہیں، طور سینین بھی کہتے ہیں. اور یہ قوم یہاں سے گئے تھے، کنعان سے ہی گئی تھی مصر. اور مصر کے زمانے اس وقت سے اس کا نام ہی چل رہا ہے. اس وقت سے یہ مصر بہت آگے تھا، تمدن میں بہت آگے تھا، ترقی میں بہت آگے تھا. جبھی فرعونوں کے جو ان کے محلات ہیں، ان کے جو تعمیرات ہیں آج بھی موجود ہیں. اور کتنے بڑے بڑے پہاڑ انہوں نے اٹھا کے رکھے ہوئیں گے. وہ جو آپ دیکھتے ہیں حرام مصر، کہ آج بھی اس جدید دور میں بھی مشینری سے اتنا کام نہیں ہو سکتا جو انہوں نے اس زمانے میں کیا ہوگا. اب اندازہ لگائیں. لوگ اس کو اپنا دماغ کا کمال سمجھتے ہیں نا، یہ تو قدرت گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس کا دماغ جدھر پھیر دے. اب یہ دیکھیں، انہوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ فرعون غرق ہو گیا. پھر انہوں نے جو جادوگروں نے مقابلہ کیا تھا، فرعون نے تقریباً 1 لاکھ، بعض روایت میں 3 لاکھ جادوگروں کو جمع کیا تھا. موسیٰ ان کے سامنے وہ سب فیل ہو گئے، اور وہ سارے جادوگر ایمان لائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جادوگری میں ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. کہ کیا کرنا آئے تھے؟ موسیٰ کو فتح کرنا آئے تھے، اور خود دل دے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کو. اور کیا ایمان اللہ نے ان کو عطا کیا یار، کمال کا ایمان. اس ایمان کا میں تو ایمان بولتا ہوں، اس کا ذرہ بھی مجھے بھی نصیب نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر الٹے کاٹیں گے. فرعون ان کو دھمکی دی. تو انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، تو جو کچھ کرنا چاہتے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا میں مار سکتا ہے نا، ہماری آخرت تو محفوظ ہے. انما تقضی یعنی کھڑے کھڑے ان جادوگروں کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے بھائی، ہدایت کس کو جس وقت بھی نصیب ہو جائے. اس وجہ سے ہر انسان ہر وقت اللہ سے ہدایت طلب کرتا رہے. کچھ پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی کا، بس سوال ہی بنا 24 گھنٹے کا سدا بہار، 24 گھنٹے کا اور نان اسٹاپ انسان خدا کے دربار کا بھکاری بننا چاہیے. کچھ نہیں پتا ہدایت کس وقت. جس دن ہدایت نصیب ہو جاتی نا، اور جب دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں، دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا کمال کا مذہب ہے، کیا اللہ نے ہمیں کیا موقع عطا فرمایا ہے، اور کس نبی کی قوم میں ہمیں پیدا کی، کون سی کتاب ہمیں ملی ہے. تو انسان زندگی بھر شکر کر کے نہیں تھکے گا.
تو ان کے سامنے جادوگروں نے سب کے سب مسلمان ہو گئے، موسیٰ پر ایمان لائے، پھر پوری قوم غرق ہو گئی، یہ بچ کے آ گئے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں ملا، بھائی سامنے عمالقہ قوم ہے، سمجھ میں نا، تمہیں پہلے پیشگی بتا دی گئی، تمہیں ان پر فتح نصیب ہوگی۔ میں جو کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں نا، تو میں تو اتنا اچھا مقرر بھی نہیں ہوں، اور نہ ٹائم اتنا ہوتا ہے، تو کبھی کسی بات کی ٹانگ کاٹ دیتا ہوں، کبھی سر کاٹ دیتا ہوں، کبھی کیا کرتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں، یہ مجھ سے ہوتا ہے، ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ تو ان کو نجات ملی۔ اب ان کو بتایا کہ بھئی یہ سامنے جو قوم عاد کے بقایا جات قوم جو رہتی ہے، یہ جگہ تمہیں ملنی ہے، یہ مقدس جگہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ فتح تمہیں نصیب ہوگی، تم جاؤ ان سے لڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد بھیجے وہاں جاسوسی کے لیے، اور ان کی اپنی کتابوں سے جو ملتا ہے وہی کہ وہ 40 دن لگائے وہاں، 40 دن لگا کے موسیٰ علیہ واپس آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جو کچھ دیکھ کر آؤ قوم کو نہیں بتانا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی حالت کا پتہ تھا، مجھے بتا دینا۔ لیکن وہ اتنے ڈرے سہمے آئے کہ ان کی حالت خراب، کیونکہ ان ایک قوم عمالقہ کا ایک فرد نے ان 12 کے 12 کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا ان کو جانے دو، یہ جا کے جب ڈرائیں گے نا وہ کبھی مقابلے میں نہیں آئیں گے، ایسے ہی ہوا۔ تو یوشع بن نون اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا، ایک غالب بن یقنہ، یہ 2 فرد تھے، بعد یہ نبی بنے، انہوں نے نہیں بتایا، 10 کے 10 نے بتا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس سے تو اچھا تھا وہیں وہ ہو جاتے، تم نے یہاں لا کے کس قوم سامنے ڈول رہے، ہمیں تو چارہ بنا رہے ان کے لیے، ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ ہم ان کا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ آپ اندازہ لگائیں یہودیوں کے الفاظ کیا ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں الفاظ کہ تو اور تیرا رب لڑیو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اب ان کے جاسوس 40 دن لگا کے آئے تھے نا، تو اللہ نے کیا سزا دی؟ سزا یہ دی کہ 40 سال تک اس میدان میں جہاں نہ درخت ہیں، نہ مکانات ہیں، نہ زندگی کوئی آثار ہیں، 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپن جیل میں قید کر دیا۔ اب یہ روزانہ یہ واپس مصر کا ارادہ کر کے چلتے تھے، شام جب سو جاتے تھے صبح وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں سے چلے تھے، اور چونکہ 40 دن لگائے تھے نا، ایک دن کے بدلے میں اللہ نے 1 سال ان کو سزا دی، ایک دن کے بدلے میں ایک سال، تو 40 دن لگا گئے تھے جاسوس، تو 40 سال۔ اور اس وقت جن پر جو جہاد کے قابل تھے 20 سال کی عمر سے بڑے جتنے تھے، جب تک وہ سب کے سب مر کے فنا نہیں ہوئے اللہ نے اس قوم کو یہاں سے نکالا نہیں۔ اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، یہ وہی وادی سینا میں تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ قوم جب چھٹ کے وہ سارے جو بزدل تھے، نامرد تھے، اس وقت جو ہماری حالت ہے، ہم بالکل ان کے پکچر بنے ہوئے ہیں، ہم انہی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ سب کے سب مر کے نئی نسل وجود میں آئی، اور چونکہ یہ وہاں مصر میں قبطیوں کے ساتھ رہے تھے، وہاں گائے کو خدا بنا دیتے، بلی کو کتے کو بلی بنا دیتے، وہ تمام رسمیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہمارے ساتھ آئی ہیں نا، ہمارا یہ مایوں کی رسم کیا ہے، یہ مہندی کی رسم کیا ہے، اور آگے پیچھے جو رسمیں کرتے ہیں کون سے اسلام میں ہے؟ تمہیں تمہارے نبی نے جس کی شہوات کی تم رکھتے ہو یہ فرمایا، جس شادی میں خرچہ جتنا کم سے کم ہوگا اس میں برکت اتنی ہی زیادہ ہوگی، خرچ جتنا گھٹاؤ گے برکت اتنی بڑھ جائے گی۔ کس کا اس پر ایمان ہے بتاؤ؟ جس کے جیب میں 2 ٹکا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ خرچہ کرے، زیادہ سے زیادہ خرچہ کرے۔ یہ وہی مت ہے، اس قوم کی مت ماری گئی جس طرح ان کی مت ماری گئی تھی۔ بس دوسری قوم آ گئی، نئی نسل نئی پود آ گئی، وہ جوان ہو گئے، انہوں نے جب عہد کیا کہ ہم ان سے لڑیں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ سے، وادی سینا سے ان کو نکالا۔ وہ سفر ان کا قطع ہوا اور ان کی جا کے جہاد کیا اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض فلسطین کا مالک بنا دیا، ان کو عطا کر دیا۔ پہلی نسل کو اللہ تعالیٰ نے مصر عطا کیا تھا، یہ دوسری نسل آئی ہے، یہ اس سے بہتر نسل تھی، اور ان کو کون سا عطا کیا؟ ارض فلسطین اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ آگے کیا؟ وہاں بھی جب اللہ نے جیسے دن عطا، ان کو راس نہیں آئی، پھر بھی عزت ان کو راس نہیں آتی، حکومت بلندی ان کو راس نہیں آتی، غالبہ ان کو راس نہیں آتا۔ وہاں پھر انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ پھر اللہ نے وہاں ان پر مسلط کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے قوموں کو مسلط کیا، کبھی بخت نصر مسلط ہوا، کبھی رومن امپائر مسلط ہوا، کبھی سکندر اعظم مسلط ہوا، کبھی کوئی مسلط ہوا۔ یہ ہمیشہ ذلتوں میں رہیں۔ اور اب یہ دیکھیں، ادھر پیچھے وادی سینائی، ادھر وادی غزہ ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل وہاں محصور تھے، آج امت محمد غزہ میں محصور ہے، دونوں کی پٹیاں ملی ہوئی ہیں۔ اب اندازہ لگائے جو حرکتیں اس وقت ان کی تھی، آپس میں تتر بتر تھے،
یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو نسلیں تھیں ان میں بھی اتفاق نہیں تھا. جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے پیدا کیے تھے, 12 نسلوں ان میں اتفاق, وہ ایک چشمہ ہوتا سب آپس میں لڑتے بڑھتے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر کو لاٹھی مارا تو کتنے نکلے تھے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں کی 12 نسلیں تھیں. تو ان میں اتفاق جو اس وقت ہماری صورت ہے, یہ نہیں کہ اللہ کی مدد پہ قادر نہیں ہے. بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور اب جا کے فلسطین میں لڑ تو نہیں سکتے نا. کسی کو جانے کا پروگرام ہے کسی کو پروگرام؟ کسی کا بھی نہیں ہے, میرا نہیں جاؤ گا. کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی دعا تو کر سکتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے, یقین جانو جہاد ہے. مالی مدد تو کر سکتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. دعا وہ نہیں جو ہم اس وقت کرتے ہیں کھڑے کھڑے 2 منٹ کی. وہ دعا کہ تمہارا وجود پر لرزت آ رہی ہو, بدن پہ کپ کپی تاری ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, انسان اپنا آپ کو خطاکار سمجھ کر خدا سے رحمت کی بھیک مانگے, اپنے لیے, امت کے لیے, فلسطین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رو رو کے بحال ہو کر کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ کی رحمت کو غیرت آ جائے. اور ہم یہاں ان دعاؤں کو جب بھیجیں گے اللہ کے دربار میں اور استغفار کا اہتمام کریں گے, سمجھ لینا ہم یہاں بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں. اس کے لیے تو تیار ہیں. کون کون تیار ہے؟ بھئی کم سے کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار, ہر نماز کے بعد اپنی طرف سے, پوری امت کی طرف سے, اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے استغفار, اور کم سے کم 15-20 منٹ کی دعا کر کے تو دیکھو. انشاءاللہ تعالی دعا کا ایک نشہ, ایک کوریڈور تمہیں مل جائے گا, ایک راستہ مل جائے گا. جب اس راستے پہ چلو گے نا ایمان بنتا جائے گا. پھر کوئی بھی مسئلہ پیش ہوگا نا, تم بندوں کے پاس نہیں جاؤ گے, خدا کے دربار میں جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم جتنے بھی ان کا ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر, دعاؤں کے ذریعے, مالی تعاون کے ذریعے جتنا بھی ہم ان بھائیوں کا ساتھ